الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائے، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائے ہمیں وہ 313 میں پائے. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ڈاکٹر سید اشتیاق حسین قاسمی صاحب. قبلہ السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، اس بار کا ایک بہت اہم سوال آیا ہے، عصر غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی فرمائیں کہ ناظرین اور ہم مستفید ہو سکیں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. جی الحمدللہ امام غائب ہیں، پردہ غیبت میں ہیں، اور اسی پردہ غیبت کے دوران ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہم کیا کریں. جی اس میں 3 پوائنٹ ہیں. جی سب سے پہلے جو ہے وہ ہے معرفت امام زمان. معرفت امام زمانہ. جی دیکھیں، فقط یہ کافی نہیں ہے جی کہ ہم یہ کہہ دیں کہ امام زمانہ ہے، ان کا نام مہدی ہے، نام محمد ہے، لقب مہدی ہے، ابا صالح ہیں، قائم آل محمد ہیں، ٹھیک ہے، منجی عالم ہیں، آفتاب عدالت ہیں، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور بی بی نرجس خاتون کے لخت جگر ہے. یہ کافی ہے نہ، اسے معرفت نہیں کہتے. جی یہ تو پہچان ہوئی. معرفت کہتے ہیں یعنی ان کو حق کے ساتھ کہ امام برحق ہے ہاں سبحان اللہ. اور منصوب من اللہ ہیں، اللہ نے منصوب کیا، جی جی نہ یہ ریفرنڈم کے ذریعے سے آئے اور نہ انہیں ووٹ دے کر انتخاب کیا گیا، بلکہ پروردگار نے منصوب کیا. ابھی ہماری ذمہ داریاں معرفت ہے، ہم امام کے حق کو پہچانیں کہ امام کا کیسے وجود ثابت ہوا ہمارے لیے. جی دیکھیں، معرفت کا یہ ہے کہ امام کمسنی میں امام نے اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں منصوب من اللہ ہوں، جی اور 2-3 نکات ہیں جس کے بعد حضرت امام حسن عسکری اسلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جی یہ علامتیں ہوں گی، وہ میرا بیٹا امام ہوگا اور آپ کا حاکم ہوگا، اللہ کی طرف سے منصوب ہوگا. جی ایک علامت کیا ہے کہ وہ میرا جنازہ پڑھیں گے، جی نماز جنازہ. نماز جنازہ. اور اس طرف تھے ان کے بھائی جعفر کذاب جنہیں کہا جاتا ہے، اور لوگ انہیں آ کے پرسہ دیں گے جی اور لوگ فاتحہ خوانی کریں گے. جی تو یہ صحابی کہتا ہے کہ میں گیا جب امام کی شہادت ہوگی، امام حسن عسکری کی، جی میں اور میرے ساتھ علی ابن ابراہیم محض یار جی وہ بھی تھے. ابن ابراہیم محسن. تو ہم نے کچھ امانتیں پہنچانی تھیں، جی ہم بھی پریشان تھے وہ امانتیں لینے کے لیے، کیونکہ امام نے پہلے ہی نشانیاں بتا دی تھی. جی کہ یہ نشانیاں ہیں جو وہ جو امانت طلب کرے گا جی وہ میرا بیٹا، وہ بھی امام ہوگا. ہاں سبحان اللہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے کسی جگہ پہ، تو کوفہ سے ہم گئے کہ امام کی جا کے امانتیں سامنے ہمیں پہنچا دیں. تو امام کی طرف سے خط آیا کہ وہ جتنی امانت ہے، اتنے دینار ہیں، درہم ہیں جو محمد بن ابراہیم محض یار لائے ہیں، انہیں کہ میری وہ درہم اور دینار بھیج دو. سبحان اللہ. کہیے. اور دوسرا کہتے ہیں کہ میں نے خود امام کو دیکھا، خود میں نے امام سے پوچھا کہ مولا آپ بتائیے کہ آپ کے بعد ہمارے حاکم کون ہوں گے، صاحب حکم کون ہوں گے، ہم کس کے وجود سے، کس کے نور سے ہم منور ہوں گے اور استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے. تو امام نے اشارہ کیا. اس وقت امام کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، امام مہدی علیہ السلام کا. تو امام جو ہی قریب آئے تو میں نے کہا، دیکھا خود اپنی آنکھوں سے کہ واقعی یہ مولا امام ہے. اور پھر وہ بات جنازے کی. تو جب جعفر کذاب آگے بڑھنے لگے تو ہم جنازے میں شریک تھے، تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو سفید چیرتا ہوا آگے آیا، اپنے چچا کو ہٹا دیا
آہا، اور خود جنازہ پڑھایا. سبحان اللہ. یہ معرفت جی یعنی خود وجود جو ائمہ ہے، امام ہے ہمارے لیے، یہ مہم ہے. جی. اس کو کہتے ہیں معرفت. ہم، اور حدیث بھی ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا تھا میتا تھا ماتا جہلیہ، ماتا میتا تھا جہلیہ. رسول خدا نے فرمایا کہ جو بھی مر گیا اور اس نے اپنے وقت کے امام کو یعنی حال کے امام کو، اس لیے کہتے ہیں امام العصر. جی عصر کا معنی ہے زمانہ ہے، یعنی زمانے کے امام کی معرفت سے معروم رہا، امام کو نہیں پہچانا کہ امام کے کیا حقوق ہیں، امام ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا دینا ہے. جی اگر اس کے بغیر ہی وہ امام کی معرفت کے بغیر ہی دنیا سے چلا گیا، وہ جہالت کی موت مرا ہے. جی بے شک بے شک. یہاں بھی اندھیرے میں رہا، وہاں بھی اندھیرا ہے. اس لیے معرفت اور علم کا ہونا ضروری ہے کہ ہم امام زمانہ کی کم از کم معرفت تو رکھیں. جی ایسے زبان سے نہ ادعا کریں، دعویٰ کریں کہ اجل یا صاحب الزمان جی آ جائیے، لیکن دل سے ہم کہیں نہیں، فعلا نہیں آنا. فعلا تو میں نے پی ایچ ڈی کا دفاع کرنا ہے، ہم، فعلا تو میرا مکان ادھورا ہے، جی فعلا تو میں نے چھوٹی گاڑی خریدی ہے، بیگ خریدا، ابھی میں نے گاڑی خرید رہی ہے. یہ سہولیات ساری رہ جائیں گی. اسے معرفت نہیں کہتے. معرفت اسے کہتے کہ مولا کا حکم آئے اور میں تیار ہوں، ہم، چاہے کسی بھی حالت میں تیار ہوں. میں تیار ہوں. جی یعنی مومن کا کام بھی یہی ہے. اور اس کے بعد ہے انتظار الفرج، انتظار. یعنی ہم امام کا انتظار کیسے کریں گے. جی مولا امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ افضل العبادہ انتظار الفرج، فرج. لیکن ہمیں وہ حقیقت میں انتظار کرنا چاہیے کہ مولا آ جائیں، مولا آ جائیں اور ہم مولا کے زائر بھی بنیں اور مولا کی زیارت بھی کریں. جو آخری نقطہ ہے وہ ہے انسان کا اخلاق. اخلاق. اخلاق اچھا. یعنی اعمال نیک کرنے چاہیے، جی با اخلاق ہونے چاہیے. آہا، سبحان اللہ. ایسا نہ ہو کہ ہمارے برے کردار کی وجہ سے مولا کی تعجیل میں رکاوٹ بن جائے. اوہو، اور مولا خود فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان موجود ہوں، بے شک بے شک. مینا میں موجود ہوں، صفا میں موجود ہوں، ہاں کعبے کے قریب موجود ہوں، آہ، سبحان اللہ. اور عرفے میں موجود ہوں، مشر میں موجود ہوں. سبحان اللہ. لیکن جب میرا ظہور ہوگا ہر شخص یہی کہے گا کہ یہ تو ہمارے دیکھے ہوئے تھے. آہ، تو لہٰذا ہمیں امام کے ظہور کے لیے با اخلاق ہونا، امام کا انتظار کرنا اور امام کی معرفت کرنا ہمارے لیے سب کے لیے ضروری ہے. جی قبلہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور آپ سے ممنون و مشکور بھی ہے کہ آپ نے قیمتی وقت ہمارے کو دیا. یہ تھے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ڈاکٹر سید اشتیاق حسین کاظمی صاحب. امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹارز ٹیم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.